بنیادی سوال میرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ ایک مذہبی جماعت کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، تو اور ہمارے یہاں مذہبی طبقے کے حوالے سے ایک عام رائے بن چکا ہے، یا مخالفین کی طرف سے بھی یہ رائے آتی ہے کہ مذہبی لوگ ہیں تو یہ کیسے معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، یا معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایک سوال بنتا ہے کہ جماعت اسلامی اگر مرکز میں زیادہ نمبرز حاصل کرتی ہے، یا اپنی گورنمنٹ بناتی ہے، کولیشن گورنمنٹ بناتی ہے، تو جماعت اسلامی کی معاشی پالیسی کیا ہوگی پاکستان کے لیے، جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست انقلابی معاشی منصوبہ ہے۔ ایک تو آپ اس چیز کو سمجھے کہ اب تک جتنی سیاسی جماعتوں نے حکومت کی ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے کہ قرضوں پر قرضے لے کر وہ ملک چلاتے رہے، اور اب آپ جیسا معصوم طیب بھی 3.25 لاکھ کا مقروض ہے، اور میں بھی مقروض ہوں، پوری قوم بھی، ہم سب مقروض ہے آئی ایم ایف کا، دوسرے ممالک کا۔ تو جماعت اسلامی کے ساتھ جو انقلابی منصوبہ ہے، اس میں پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے وسائل کا منصفانہ تقسیم کرنا ہے، تاکہ ہر علاقہ ترقی کرے اور ہر فرد ترقی کرے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ 98% وسائل پر 2% لوگوں کا قبضہ ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جن کے پراپرٹیز میں، جائیدادوں میں، بینک اکاؤنٹ میں، کارخانوں میں، شوگر ملز میں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر اضافہ ہو رہا ہے، اور باقی ساری دنیا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام وہ غربت اور فقر اور بے کسی کی لائف گزارنے پر مجبور ہے۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے۔ مثلا آپ کے ساتھ 79 ملین ایکڑ زمین موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بھوکا سوتے ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ غیر آباد زمینوں کو آباد نہیں کر سکے۔ مثلا آپ کے ساتھ اگر 1000 کلومیٹر ساحل پٹی موجود ہے، اور آپ کویت کی طرح، قطر کی طرح، متحدہ عرب امارات کی طرح اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے، وہاں تو کوئی اور چیز نہیں ہے، ایک ساحل ہے، اور ہمارے ساتھ اس سے کئی گنا زیادہ ساحل ہے۔ تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ پاکستان میں 1000 مقامات سے زیادہ یورینیم موجود ہے، اور آپ اس کو استعمال نہیں کر سکے، تو غلطی تو پھر ہماری اور آپ کی اور حکومت کی ہے۔ تو جماعت اسلامی ایک تو بنیادی طور پر ایک انقلابی کام یہی کرے گی کہ سودی نظام کا خاتمہ کرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا قومی بجٹ اس وقت، ماضی کی بات کرتا ہوں، 14,000 ارب ہے، اور اس 14,000 ارب میں سے پہلے دن جب آپ کا بجٹ پاس ہوا تو 7,303 ارب سودی قرضوں میں ایک طرف ہو گئے، چلے جاتے۔ تو اگر آپ نے 14,000 میں سے 7,303 ارب قرضوں میں دیا، پھر آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے لیے کیا رہا، تعلیم کے لیے کیا رہا، صحت کے لیے کیا رہا، نئے پروجیکٹ کے لیے کیا رہا؟ تو ہم چاہیں گے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم سودی نظام کو اور قرضوں کی معیشت کو 100% تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک جامع پروگرام ہے۔ آپ پوچھیں گے تو میں ہر سیکٹر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ زراعت کے لیے ہمارا یہ منصوبہ ہے، صنعتوں کی بہتری کے لیے ہمارا یہ منصوبہ ہے۔ انہیں اندازہ کر لے کہ دنیا بھر کی معیشت کو آپ دیکھیں، اس میں بہت بڑا حصہ صنعت سے ہوتا ہے، یعنی صنعتی آمدنی ہمارا صرف 12.1%، یعنی صنعتوں سے ہمارا جو قومی پیداوار میں حصہ بنتا ہے وہ صرف 12.1% ہے۔ تو جو چیز 80% ہونا چاہیے تھا وہ صرف 12.1% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے چاند پر قدم رکھا اور ہم ترقی نہیں کر سکے، صنعتی ترقی۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس طرح ایک ایسا کام جس کے لیے نہ زمین چاہیے، نہ سریہ چاہیے، نہ سیمنٹ چاہیے، نہ کوئی بہت بڑی دولت چاہیے، صرف سوچ، عقل اور صلاحیت چاہیے، وہ آئی ٹی کا ہے۔ اب ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، وہ آئی ٹی کے شعبے سے 400 ارب ڈالر کماتے ہیں، اور آپ کتنا کماتے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، آپ صرف کماتے ہیں 2.25 بلین ڈالر۔
تو ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ 5 سال کے اندر اندر 25 بلین تک پہنچا سکتے ہیں. جو ہمارے ساتھ صلاحیت ہے، جو ہمارے ساتھ زبردست ذہین فتین باصلاحیت نوجوان ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح مائننگ ہے. خدا کے بندے طیب صاحب، آپ یقین کرے کہ ہم سونا ہے، ہمارے مائن سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہمارا وہ را مٹیریل کی صورت میں باہر کی دنیا ہم سے لے لیتی ہے اور اس کو ڈیولپ کر کے دوبارہ سونے کی باؤ ہم واپس ان سے لینے پر مجبور ہے. تو شاید کوئی قوم ایسی ہو ہماری طرح جو اپنے ریسورسز کے ساتھ اتنا ظلم کرنے والی ہو، دنیا میں نے نہیں دیکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اور میں بہت اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں. میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا خیبر پختونخوا میں، جب میں سینئر منسٹر تھا، فائنانس منسٹر تھا. تو میرا تجربہ بھی ہے اور میرے ساتھ ایک زبردست معاشی ٹیم بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں پر مشتمل ایک ٹیم ہمارے ساتھ انگیج ہے. ہمیں موقع ملا تو ہم قرضوں کی اس معیشت کو 100% تبدیل کر سکتے ہیں.